حدیث نمبر 5995۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کرام سے کوئی ناگوار خبر پہنچی تو آپ نے خطبہ دیا اور فرمایا، مجھ پر جنت اور دوزخ کو پیش کیا گیا، بس میں نے آج کی طرح خیر اور شر نہیں دیکھی، اور جو کچھ مجھے معلوم ہے اگر تمہیں اس کا علم ہوتا تو تم کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ راوی فرماتے ہیں صحابہ کرام پر اس سے زیادہ سخت کوئی دن نہیں آیا، وہ سب سر جھکائے بیٹھے تھے اور ان پر گریہ طاری تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہیں۔ پھر وہ شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تیرا باپ فلاں ہے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ ترجمہ: اے ایمان والو، ان باتوں کے بارے میں سوال نہ کرو کہ اگر تمہارے لیے ظاہر کی جائیں تو تم کو ناگوار ہوں۔ حدیث نمبر 5996۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نے کہا، یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں ہے، اور یہ آیت نازل ہوئی۔ اے ایمان والو، ان اشیاء کے بارے میں سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تم کو ناگوار ہوگا۔ حدیث نمبر 5997۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سورج ڈھلنے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ظہر کی نماز پڑھائی۔ سلام پھیرنے کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے اور قیامت کا ذکر کیا اور فرمایا، اس قیامت سے پہلے بڑے بڑے واقعات رونما ہوں گے۔ پھر فرمایا، جو شخص مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہے وہ پوچھے، اللہ کی قسم تم مجھ سے جس بات کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں اس کی خبر دوں گا جب تک میں اس مقام پر کھڑا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی تو بہت رونا شروع کر دیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے فرمانے لگے، مجھ سے پوچھو۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ، میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا، تمہارا باپ حذافہ ہے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت فرمانے لگے کہ مجھ سے پوچھو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہو گئے اور کہا، ہم اللہ تعالیٰ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قریب ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھ پر جنت اور دوزخ ابھی اس دیوار کی چوڑائی میں پیش کیا گیا، اور میں نے آج کی طرح خیر و شر کو نہیں دیکھا۔ ابن شہاب کہتے ہیں، مجھے عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ نے خبر دی، وہ فرماتے ہیں، میں عبداللہ بن حذافہ کی ماں نے ان سے کہا، میں نے تم جیسا نافرمان بیٹا کبھی نہیں سنا، کیا تم اس بات سے بے خوف تھے کہ تمہاری ماں نے بھی وہ کام کیا ہو جو دور جاہلیت کی عورتیں کرتی تھی، تو تم لوگوں کے سامنے اپنی ماں کو رسوا کرتے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا نسب کسی حبشی غلام سے ملا دیتے تو میں اس سے مل جاتا۔ حدیث نمبر 5998۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی مزید 2 سندیں بیان کی ہیں۔ حدیث نمبر 5999۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ کرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کیے، حتیٰ کہ آپ ان کے سوالات سے تنگ آ گئے۔ پھر ایک دن آپ باہر تشریف لائے اور فرمایا، مجھ سے پوچھو، تم مجھ سے جس چیز کے بارے میں سوال کرو گے میں تمہیں اس بات کا جواب دوں گا۔ جب صحابہ کرام نے یہ بات سنی تو خاموش ہو گئے اور خوف زدہ ہوئے کہ کہیں کچھ ہو نہ گیا ہو۔ حضرت انس
رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں دائیں بائیں دیکھنے لگا تو کیا دیکھا کہ ہر وہ شخص کپڑے میں منہ لپیٹ کر رو رہا ہے۔ پھر مسجد سے وہ شخص اٹھا جس جھگڑے کے وقت اس کے باپ کے غیر کی طرف منسوب کیا جاتا تھا۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہارا باپ حذافہ ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اٹھے اور کہا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اسلام کے دین ہونے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر راضی ہیں۔ ہم برے فتنوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آج کی طرح کبھی خیر اور شر کو نہیں دیکھا۔ میرے سامنے اس دیوار کے قریب جنت اور دوزخ کی تصویر دکھائی گئی۔